باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خیریت سے آپ سب لوگ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی فیروز، فاطمہ زہرا، غنیال۔ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو تاریخ پیغمبر اسلام بک جو ہے اس میں گفتگو ہماری دوسرے درس میں چل رہی تھی، جو کہ پہلا دوسرا درس میں کس بارے میں گفتگو ہے؟ کسی بھی دعوے دار نبوت، دعوے دار رسالت کو کی تصدیق کی اور پہچان کے لیے کچھ ملاک اور کچھ معیار ہیں۔ کوئی اگر رسالت کا آ کر دعویٰ کرے تو تصدیق کے لیے کچھ ملاک اور معیار ہیں، وہ بیان کیے تھے پہلے درس میں۔ کیونکہ ہمارے نبی کے بارے میں ہے کتاب، تو ہمارے نبی کی رسالت کی تصدیق کس اعتبار سے لوگوں نے کی اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ بتایا پہلے طریقے پہ بہت سے لوگوں نے گفتگو کی، وہ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کی پچھلی زندگی کا مطالعہ، دقیق بررسی، ریسرچ کر لیجئے کسی بھی انسان کی، تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کس حد تک اس دعوے میں صحیح ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ جو ان کے سامنے تھے، جن کے سامنے آپ کی زندگی تھی ساری، وہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر کہ آپ کبھی سے کوئی کمی نہیں دیکھی آپ میں، ہمیشہ صادق، آپ کا دشمن بھی کافر بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اتنا سب کچھ دیکھ کے جس نے آپ کے دعوے رسالت کو سنا اور جو لوگ آپ کی زندگی کو اچھے سے جانتے تھے فوراً ایمان لے آئے۔ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس طریقے سے نہیں، دوسرے طریقے سے ایمان لائے۔ کیا تھا کہ کسی بھی دعوے دار رسالت یا شریعت، جو شریعت کا دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا کہ میں شریعت لایا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا احکام و قوانین، کیا فرامین لے کر آیا ہے وہ۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ جیسے حبشہ کا بادشاہ وغیرہ، انہوں نے ایمان کیسے لائے؟ اسلام کی تعلیمات کو سن کر۔ کسی بھی مذہب، دین کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں تو اس کو غور و فکر کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ آسمانی ہیں یا نہیں تعلیمات۔ لہذا اور تیسرا طریقے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے تیسرا طریقہ اپنایا آپ کی نبوت کی تصدیق میں۔ کیا ہے وہ تیسرا طریقہ؟ پیشن گوئیاں، آپ سے پہلے والے انبیاء کا آپ کے بارے میں بتانا، جیسے یہود و نصارہ، جناب موسیٰ نے بھی بتایا تھا آپ کے بارے میں، جناب عیسیٰ نے بھی، ہر نبی نے آپ کے بارے میں بتا چکا ہے۔ اتنا باریک طریقے سے بتا چکے تھے پچھلے والے انبیاء کہ جو ان علامتوں کو جانتے تھے وہ بچپن میں بھی دیکھ کر آپ کو پہچان گئے کہ آپ نبی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ایک سفر میں تجارت پہ آپ کو ساتھ لے گئے تھے، لے جایا کرتے تھے بچپن میں ساتھ۔ جناب ابو طالب آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے اپنی اولاد سے زیادہ، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لالچ تھا؟ نہیں، کیونکہ آپ وہ علامتیں جانتے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک راہب نے تو پہچان لیا آپ کو بچپن میں کہ یہ نبی ہے، اور جناب ابو طالب نے نہیں پہچانا ہوگا؟ پہچان چکے تھے بچپن سے، اسی لیے آپ کی اتنی حفاظت فرماتے تھے۔ ورنہ بتائیے کیسا خطرہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، علامتیں نہیں دیکھی آپ نے، ان میں نہیں جانتے تھے آپ، تو پھر کیوں بچاتے تھے آپ لوگوں سے؟ آپ کو کیوں راتوں میں آپ کا بستر چینج کرتے تھے؟ اس سے کیا پتا لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا اور آپ کو ہی نہیں، وہاں کے رہنے والے کفار و مشرکین کو بھی پتا تھا، اس لیے تو بچاتے تھے۔ ورنہ کوئی بچہ ہو تو اس کو کسی سے کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہی ہیں فیروز، فاطمہ زہرا، نہال، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کوئی بچہ دنیا میں کتنے بچے ہیں؟ آپ کو کسی بچے سے مطلب ہے؟ آپ کو نہیں، کسی کو کسی بچے سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے دنیا کا کتنا بڑا ظالم ہو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جب مطلب نہیں ہے تو جناب ابو طالب کیوں بچاتے تھے؟ اس کا مطلب نہ صرف یہ کہ جناب ابو طالب جانتے تھے ان کے بارے میں بچپن سے ہی، بلکہ دشمن تک جانتے تھے، کیونکہ علامتیں جتنی بتائی گئی تھیں وہ سب دیکھ رہے تھے آپ میں، اس لیے آپ کے دشمن تھے۔ ورنہ بچپن میں کسی سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سب کو پتا تھا، اور جناب ابو طالب کو پہلے پتا تھا، اس لیے آپ حفاظت فرمایا کرتے تھے۔
جیسا کہ یہ بتایا تھا جناب ابو طالب سفر پہ لے گئے تھے تو بحیرہ نامی ایک راہب کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ ملا، اس نے سب پورے قافلے کو، تجارتی جو قافلہ تھا وہاں پہ مہمان بنایا۔ جب آپ نے جناب ہمارے نبی کو دیکھا، بچپن میں ہی دیکھا، جب ان کی ساری علامتیں، قیافہ یعنی حلیہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز پہچان گیا وہ، تو جناب ابو طالب سے سوال کیا اور خفیہ طور پر چھپ کر آہستہ سے آپ سے کہا اپنے بھتیجے کو وطن واپس کرو اور اسے یہودیوں کے خطرے سے محفوظ رکھنا۔ خدا کی قسم اگر اسے دیکھ کر پہچان گئے نا وہ تو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ بھتیجا عالی شان اور عظیم مرتبہ پر فائز ہوگا، عظیم مرتبہ ملے گا۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ ایک ایسا نامی راہب، ایسا نامی راہب، راہب کا نام کیا تھا؟ ایسا ایسا نام کا ایک راہب مرزہران مقام پر رہتا تھا، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رہتا تھا، جو مختلف علوم و فنون کا ماہر تھا، مختلف علم جانتا تھا، فن جانتا تھا۔ ہر سال ایک بار وہ مکہ آتا اور لوگوں سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک سال اس نے لوگوں سے کہا، اے اہل مکہ، ان قریب تمہارے درمیان ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، کیونکہ مختلف علوم جانتا تھا، علم و فن کا ماہر تھا، پڑھا لکھا تھا، سب کچھ جانتا تھا، تو مکے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مکے آ کر کیا کہا لوگوں سے، مکے والوں، ان قریب تمہارے درمیان ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے سامنے عرب اور عجم سر جھکائیں گے۔ عرب اور عجم یعنی پوری دنیا، عرب یعنی عرب، غیر عجم یعنی عرب کے علاوہ باقی سب عجم، سب سر جھکائیں گے۔ ایسا بچہ پیدا ہوگا تمہارے درمیان، اس کا وقت قریب آ چکا ہے، جو اس پر ایمان لائے وہ اپنی مراد کو پہنچے، جو ایمان لائے گا اس پہ وہ اپنی مراد کو پہنچے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ نادان اور جاہل ہے۔ خدا کی قسم میں اس کے انتظار میں ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ اس کے انتظار۔ محمد بن سلمہ کہتے ہیں، تو یہ پیشن گوئیاں ہیں نہیں لوگوں کی پہلے سے، تو انہوں نے کیا ایسی پیشن گوئیاں کر دی یا انہیں بھی کہیں سے ملی تھی یہ پیشن گوئیاں؟ بھوشیہ وانی پیشن گوئی کسے کہتے ہیں ہندی میں؟ بھوشیہ وانی جی فاطمہ نہال جی آقا، جی فاطمہ بھوشیہ وانی، پیشن گوئی یعنی بھوشیہ وانی، آئندہ میں آنے والی بات کی خبر دینا۔ جی محمد بن سلمہ کہتے ہیں بنی عبد الاشحل، یہ خاندان تھا، ایک طائفہ، ایک قبیلہ، اس میں یوشا نامی ایک یہودی تھا، اس قبیلے میں، اس خاندان میں ایک یہودی تھا جس کا نام کیا تھا؟ یوشا۔ یہ محمد بن سلمہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بچپن سے اسے کہتے سنا ہے، میں نے اسے بچپن سے کہتے سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اس کا وقت آ گیا ہے، اس گھر سے ایک پیغمبر مبعوث ہو، اس کا وقت آ گیا ہے، یعنی اس گھر سے، یعنی کعبے سے ایک پیغمبر مبعوث ہو، لہذا جو اس سے ملے چاہیے کہ اس کی وہ تصدیق کرے، جو بھی اس سے ملے اسے تصدیق کرنی چاہیے ان کی۔ پھر اس کے بعد رسول اسلام کی بعثت تک زندہ رہا وہ شخص اور مسلمان ہو گیا۔ لوگوں سے پہلے ہی بتاتا رہتا تھا یہ پیشن گوئی نہیں ہے، تو کیا اس نے پیشن گوئی کیا ایسی کر دی، یا اسے بھی کہیں سے خبریں ملی تھی، پیشن گوئی ملی تھی؟ علامتیں ساری ملی ہوئی تھیں، علامتیں ساری ملی ہوئی تھیں۔ ہاں، یوشا ایک نبی بھی تو تھے۔ ہاں یوشا نبی بھی تھے، لیکن یہ یوشا یہودی تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی بعثت تک زندہ رہا اور مسلمان ہو گیا، لیکن ان یہودیوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا جس کا باعث صرف اور صرف حسد تھا۔ جو باقی یہودیوں نے انکار کیا، نہیں دیکھیے، تو یہ محمد بن سلمہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے عبد الاشحل، محمد بن سلمہ کہتے ہیں نا، عبد الاشحل خاندان جو تھا تو یوشا تھا ایک شخص، تو یہ محمد بن سلمہ کہتے ہیں میں نے بچپن سے اس سے یہ کہتے سنا تھا، کیا کہتے سنا تھا؟ کہ وہ یہ کہتا تھا کہ وہ قریب، وہ دن قریب آ گیا ہے، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اس مکے سے ایک پیغمبر مبعوث ہو، لہذا جو بھی اس سے ملے اس سے تصدیق کرے۔ پھر اس کے بعد رسول اسلام کی بعثت تک زندہ رہا، یہ محمد بن سلمہ کہہ رہے ہیں، اور مسلمان ہو گیا، لیکن ان یہودیوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، کیوں؟ جن کا باعث سبب کیا تھا؟ صرف اور صرف حسد تھا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے۔ باقی یہ ایمان لے آیا، یہ ایمان لے آیا، بھوشیہ وانی جو کرتا تھا، لیکن لوگ نہیں لائے یہودی۔ باقی پوری قوم کو تو نصیحت کرتا تھا اپنی، یہ یوشا نام کا یہودی اپنی قوم سے کہتا تھا کہ وہ دن نزدیک آ گئے ہیں
جلدی ہی اس گھر سے یعنی کعبے سے ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، تو اگر وہ آئے تو تصدیق کر لینا۔ تو لوگ یہ زندہ رہا جب تک ایمان لے آیا، لیکن باقی لوگ نہیں لائے، صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کی وجہ سے۔ عاصم بن عمر، عاصم بن عمر کہتے ہیں، عاصم بن عمر کہتے ہیں، یہ بھی ایک راوی ہے کہ بنی قریظہ، یہ بھی ایک خاندان ہے، ان کے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، عاصم بن عمر کیا کہتے ہیں؟ بنی قریظہ کے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں ثعلبہ ابن سعید، اسید ابن سعیہ اور اسد بن عبید اور بنی ہدل کے کچھ دیگر افراد کے مسلمان ہونے کا سبب معلوم ہے؟ عاصم کیا کہتے ہیں؟ عاصم بن عمر کہ بنی قریظہ کے بزرگ نے مجھ سے کہا کہ یہ جو شخصیتیں ہیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ پتہ ہے تمہیں؟ کیوں مسلمان ہوئے ان کی وجہ پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ابن حیبان نامی یہودی اسلام سے چند سال قبل میرے پاس شام آیا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بنی قریظہ کے ایک بزرگ، جس نے عاصم سے کہا تھا کیا ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب معلوم ہے تمہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ ابن حیبان نامی یہودی جو ہے میرے پاس کچھ سال پہلے، اسلام سے کچھ سال پہلے میرے پاس آیا تھا، خدا کی قسم میں نے اس سے افضل کسی کو نہیں پایا، میں نے اس یہودی سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ وہ کچھ دن میرے پاس ٹھہرا رہا، جب انہوں نے اپنے مرنے کا وقت قریب سمجھا کہ میرا وقت قریب ہے مرنے کو، تو اس نے کہا اے یہودی جماعت، اے یہودیوں، تمہیں میرے اس شہر میں قیام کی وجہ معلوم ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس شہر میں کیوں رکا ہوا تھا اب تک؟ میں جو یہاں ٹھہرا ہوا ہوں کیوں ٹھہرا ہوا تھا معلوم ہے آپ کو؟ جب مرنے کے نزدیک تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ تو یہ راوی کہہ رہا ہے، کون؟ یہ اس قبیلے کا، بنی قریظہ کے قبیلے کا بزرگ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا نہیں معلوم۔ اس نے کہا میں اس شہر میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کا منتظر ہوں، میں اس شہر میں منتظر ہوں کہ ایک پیغمبر مبعوث ہوگا اور اس کا وقت قریب ہے، اور نیز وہ یہاں ہجرت کر کے آئے گا، یہاں ہجرت کر کے یہاں آئے گا۔ یعنی مدینے، ظاہر سی بات ہے اس بات سے پتہ لگ رہا کہ وہ مدینے میں ہوگا یہ شخص، کیونکہ یہودی مدینے میں ہی تو قیام پذیر تھے۔ تو اس نے کیا کہا، آپ کو معلوم ہے میں کیا کیوں ٹھہرا ہوا ہوں؟ کہ میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کے انتظار میں ہوں، ان قریب وہ مبعوث ہوگا، وہ وقت آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یہاں آئے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ وہ مبعوث ہو، امید ہے کہ وہ مبعوث ہو اور میں اس کا اتباع کروں، میں ان کی پیروی کروں اور ان پر ایمان لاؤں۔ اس پیغمبر کا زمانہ قریب ہے، لہٰذا تم پر کوئی ایمان لانے میں سبقت نہ کرے۔ وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم سے؟ تم سے پہلے ایمان نہ لے آئے کوئی اس پر، تم سب سے پہلے ایمان لانا۔ وہ اپنے مخالفین سے جنگ کرے گا نبی کے بارے میں، اس نے سب پیشن گوئیاں ہے نہیں ہے جی غازی، پیشن گوئیاں ہیں یہ صاحب یا نہیں؟ پہلے سے بتایا لوگوں نے نہیں؟ دیکھیں کتنی باریک باتیں بتا دی اس شخص نے، ایک یہودی نے کتنی باریک چیزیں بتائیں، ایک بزرگ یہودی نے اپنی قوم کو، کیونکہ یہ اپنے بزرگوں سے سنتا آیا ہوگا، یہ علامتیں نبی نے ان کے کہی ہوں گی، تو ساری باریک علامتیں، کتنی باریک علامتیں بتا دی، وقت قریب بھی آ گیا ہے یہ تک بتا دیا، اور تم سے پہلے کوئی ایمان نہ لے آئے ان پر، تم سب سے پہلے لانا، یاد رکھنا۔ لہٰذا جب پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے، جب پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصرہ کیا، بنی قریظہ کا گھیرا انہیں رسول نے، تو ان جوانوں نے بنی قریظہ سے کہا اے بنی قریظہ، تو جن جوانوں نے گھیرا، جن جوانوں کو گھیرا، رسول نے جا کے بھائی گھیرا تھا نا، یہ انہوں نے جو ہے وہ دشمنی پہ اتر گئے تھے اسلام کی، جب گھیرا تو ان جوانوں نے بنی قریظہ سے کہا اے بنی قریظہ، خدا کی قسم یہ وہی پیغمبر ہے جس کی آمد کی خبر تمہیں ابن حبان نے دی تھی، ابن حیبان نے جس کی خبر دی تھی، وہی پیغمبر ہیں۔ بنی قریظہ نے جواب دیا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ پھر ان نوجوانوں نے کہا خدا کی قسم وہی ہے، کیونکہ تمام علامتیں اور صفات ان میں نمایاں ہیں، لہذا وہ پھر مسلمان ہو گئے وہ لوگ جب دیکھا، علامتیں دیکھی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کا حفاظت کی، ورنہ تو پھر جنگ ہوتی، لیکن جب علامتیں دیکھی تو وہ علامتیں پہلے سے بتائی جا چکی تھیں، اور اتنی علامتیں اتنی باریک کہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ کو دیکھ کر تمام علامتیں آپ میں تھیں۔ کچھ سال سلمان فارسی کے اسلام لانے کی مفصل داستان ایسی ہی ہے، کچھ سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی کے ایمان لانے کی
مفصل داستان اسی طریقے کی ہے. کس طریقے کی؟ یہ جناب سلیمان جو ہیں وہ، آپ کو کیا لگتا ہے جناب سلمان فارسی کوئی عام شخصیت نہیں تھے؟ احتمال ہے کہ یہ بھی اولیاء خدا میں سے تھے، اولیاء خدا میں سے تھے. جی تو جناب سلمان کیونکہ آپ نے نبی سے علامتیں سن چکے تھے تو اسی طریقے سے دنیا بھٹکتے رہتے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جب سے لے کے بس اسی کس لیے بھٹک رہے تھے ادھر سے ادھر، اس شہر سے شہر سے شہر، قریے سے قریے، گاؤں سے گاؤں، رسول خدا کے آخری پیغمبر کے انتظار میں، آخری پیغمبر کے انتظار میں. اور آخر میں یہاں آئے. دیکھیے جب آپ آئے ہیں یہاں تو آپ کسی کے ہاں غلام تھے ظاہراً، یا کیا تھا مسئلہ ابھی داستان میں دیکھیں گے. لہذا جب آپ کو پتہ لگا ایسے ایسے شخص آیا ہے، وہ ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، فوراً پہنچ گیا. کچھ سلمان فارسی کے اسلام لانے کی مفصل داستان ایسی ہی ہے. سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم ایک عظیم المرتبت راہب کے ہمراہ، ایک بڑا عظیم راہب تھا، بڑا عظیم شخصیت تھی، اس کے ساتھ ہم بیت المقدس کے سمت روانہ ہوئے، بیت المقدس جا رہے تھے. یہ شخص نہایت ہی محترم اور قابل تعظیم تھا. راستے میں اس نے مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا میرا ایک خدا ہے. کیا کہنے لگا وہ راہب ان سے، جناب سلمان سے؟ میرا ایک خدا ہے، نیز اور قیامت، بہشت و دوزخ، حساب و کتاب، سب کچھ ہے، میں سب کو مانتا ہوں. اور اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی اور کہا اے سلمان، ان قریب خداوند عالم ایک پیغمبر کو مبعوث کرے گا جس کا نام احمد ہوگا، سرزمین مکہ سے وہ مبعوث ہوگا. وہ ہدیہ تو کھائے گا، وہ تحفہ تو لے لیں گے آپ سے، وہ صدقہ نہیں کھائے گا. تو جناب سلمان یہی کرتے پھرتے تھے. کیا کرتے پھرتے تھے؟ گفٹ دیتے پھرتے تھے اور کیا صدقہ دیتے پھرتے تھے، آزمانے کے لیے. کیا؟ آزمانے کے لیے. جی ٹھیک ہے، صدقہ نہیں کھائے گا. اس نے کیا کیا اس راہب نے جناب سلمان کو کہ وہ قریب پیغمبر مبعوث ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، مکے سے مبعوث ہوں گے، وہ گفٹ تو لیں گے، تحفہ تو لے کے کھا لیں گے، لیکن صدقہ نہیں کھائے گا. مہر نبوت جو ہے، نبوت کی جو مہر ہے اس کے شانوں کے درمیان ہے، اس کے شانوں کے درمیان، کاندھوں کے درمیان اس کی مہر نبوت ہوگی. اس کا زمانہ نزدیک ہے، لیکن ممکن ہے کہ میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ان سے نہ مل سکوں. سلمان ممکن ہے میرا بڑھاپا بہت زیادہ ہے، ممکن ہے میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ان سے نہ مل سکوں، لہٰذا اگر تم ان سے ملنا تو ان کی تصدیق کر لینا اور تصدیق کر کے ان پر ایمان لانا. سلمان نے کہا خواہ وہ مجھے تمہارے دین کے چھوڑنے کی دعوت دے. اے راہب، اگر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا دین چھوڑ دوں تو؟ اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ حق اس کے ساتھ ہے، اس کی پیروی خداوند عالم کی خوشنودی ہے، مان لینا. یہی ہے جناب سلمان کے بارے میں. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو جب آپ کو پتہ لگا یہ بات تو آپ فوراً پہنچے. پہلے عیسائی تھے جناب سلمان، کسی اور نبی کے یہاں پیروکار تھے، کسی اور نبی کے پیروکار تھے، توحید پرست تھے. ویسے تو سب کچھ مانتے تھے، شریعت کی تو بدلی. تو آپ جو ہے وہ دو چیزیں لے کے پہنچے تھے، کہا کہ یہ تحفہ ہے لیکن یہ سنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک صدقہ ہے. تو آپ نے صدقہ نہیں لیا، تحفہ. عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں زید بن عمر ابن نفیل کو میں نے کہتے سنا. دیکھیے یہ سب پیشن گوئیاں ہیں نہیں، یہ سب لوگوں نے پہلے سے کہیں بھوشیوانیاں پیشن گوئیاں کی نہیں کی. زید بن عمر ابن نفیل یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں نے یہ کہتے سنا ان کو، کسے؟ زید بن عمر ابن نفیل کو کہتے سنا کہ وہ فرما رہے تھے میں ایک ایسے پیغمبر کے ظہور کا منتظر ہوں، ایک ایسے پیغمبر کے ظاہر ہونے کا منتظر ہوں جو حضرت اسماعیل اور حضرت عبد المطلب کی نسل سے ہوگا، جو حضرت اسماعیل کی نسل سے اور جناب عبد المطلب کی نسل سے ہوگا. مجھے امید نہیں ہے کہ میں اس سے مل سکوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میں اس سے مل سکوں اور اس پر ایمان لاؤں. لیکن میں اس پر کیوں؟ ہو سکتا ہے بوڑھے ہوں، یہ نہ بچ سکیں جب تک، لیکن میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ خدا کا رسول ہے. میں ابھی سے ایمان رکھتا ہوں کہ وہ خدا کا رسول ہے. جو کچھ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کی زبانی شام، اب دیکھیے جب آپ جناب ابو طالب جناب خدیجہ کے ہی تو قافلے میں کام کرتے تھے، تو آپ کا غلام وہاں تھا. جب آپ کی داستان اس نے ساری دیکھی، آپ کے راستے کے بھر کے، آپ کی علامتیں سب کچھ آ کے جناب خدیجہ سے اس نے بیان کی. شام کے سفر کے دوران حضرت محمد کے بارے میں راہب سے سنا تھا، عیسائی دانشور ورقہ بن
نوفل سے آپ نے بیان کیا تو اس نے جواب دیا اگر یہ غلام نے جب بتایا جناب خدیجہ کو تو جناب خدیجہ نے اس سے عیسائی دانشور عالم تھا ورقہ بن نوفل اس سے یہ باتیں بتائیں تو اس نے کیا کہا اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت محمد اس امت کے رسول ہیں تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس امت کا ایک رسول ہے جس کے ہم منتظر ہیں تو وہ یہی ہیں. ایسی بشارتیں بہت ہیں, ایسی بشارتیں تاریخ کے دامن میں بہت ہیں. اٹھا کے دیکھیے کتنے لوگوں نے کب سے لے کر اور ہر نبی نے تو کہی اور عام لوگوں نے ایسی بشارتیں بہت ہیں. ہم صرف چند نمونے کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں. ہم نے کچھ مثالیں یہاں نمونے ذکر کر دیے. ہمیں اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ ساری بشارتیں سچ اور صحیح ہیں, بلکہ ممکن ہے کہ بعض غیر صحیح ہوں, بعض بشارت صحیح نہ ہو. لیکن مذکورہ آیات جو آیات ذکر ہیں اور جو تمام بشارتیں ہیں اتنا ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت اور اس سے قبل لوگوں کے درمیان ایسی بشارتیں پائی جا رہی تھیں اور لوگ بالخصوص اہل کتاب جو علماء ہیں, اہل کتاب یعنی توریت والے انجیل والے جو لوگ علماء ہیں وہ اس پیغمبر کے انتظار میں تھے, پہلے سے انتظار میں تھے اور وہ اسی وجہ سے کہاں سے آ کر یہاں بس گئے تھے عرب میں. بھائی یہودیوں کا مدینے میں کیا کام تھا؟ جنگ خیبر کہاں ہوئی؟ یہودیوں سے ہوئی نا, تو یہودیوں کا تو کوئی علاقہ ہی نہیں ہے, وہ وہاں کیسے آ گئے تھے؟ وہ یہ لوگ وہی تھے جو پرانے لوگ آ کے بس گئے تھے آخری نبی کے انتظار میں کہ یہاں آئے گا. ٹھیک ہے, وہ جزیرۃ العرب میں مبعوث ہوگا, نیز اس کے صفات اور علامتوں سے وہ آشنا تھے. ممکن ہے کہ یہ بشارتیں لوگوں کے درمیان دو طرح سے عام ہوئی ہوں. ایک علماء دین کے بیانات اور سینہ بسینہ منتقل ہونے والی حدیثوں سے عام ہوئی ہوں. مثلا ایک نے دوسرے کو بتایا, انہوں نے اپنی قوم کو بتایا, انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا, انہوں نے ایسے منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہوں یہ بشارتیں. بھائی میں نے بتایا نا ابھی کہ مثلا جناب عیسیٰ نے کہا ہوگا اپنی امت سے, تو انہوں نے اپنے نسل میں نسل در نسل بتاتے رہے نبی آئے گا, ایسا ہوگا, یہ ہوگا, ایسے منتقل ہونے والی حدیثوں سے یہ باتیں عام ہوئی ہوں, علامتیں اور کتابوں کی زینت بنی ہوئی, کتابوں میں لکھی گئی ہوں یہ باتیں. لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انبیاء ما سبق کا بیان قابل اہمیت ہے. نتیجہ یہی ہے کہ جو پرانے نبی ہیں جو گزر چکے ہیں ان کی باتیں اہمیت کی قابل ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے سے عام ہوئی. دوسرا طریقہ توریت انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ذکر تھی یہ باتیں. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے, ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.